السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ جس نے صرف الف لام میم کہا اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جتنی آیات اور سورتوں کی تلاوت کی اس کے حرفوں سے 10 گنا ثواب مستحق ہوا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل بھی کرے اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی آفتاب کی چمک سے زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھر میں ہو، بھلا وہ شخص جو پڑھ کر عمل کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اس کی مثال سنترے جیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ اور مزہ بھی عمدہ ہے، اور جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال سوکھی کھجور جیسی ہے کہ اس میں مٹھاس تو ہے مگر خوشبو نہیں۔ پیارے ناظرین، عقل مند وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے کرتے ہیں، کبھی اس سے غافل نہیں رہتے۔ میرے پیارے ناظرین، تم صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرو، خوف و جاری کے ساتھ بے آواز نکلے، زبان سے اور غافلوں میں نہ ہونا۔ اللہ کا ذکر کرنے والا ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ مجھ سے جو طلب کرتا ہے اسے دیتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ہر سے کو صاف کرنے والی کچھ چیزیں ہیں اور دل کو صاف کرنے والی صحیح ذکر اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا جو مانگے گا وہ ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بستر پر پاک اور صاف ہو کر لیٹے اور پھر خدا کی یاد شروع کرے یعنی ذکر اللہ کرے اور اسی حالت میں سو جائے تو رات جب بھی کروٹ بدلے گا اس وقت دنیا و آخرت کی بہتری طلب کرے گا، خدا اسے عطا فرمائے گا۔ دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارے گا میں فرماؤں گا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مسلمان کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بلا اتر چکی ہے جو ابھی نہیں اتری، دعا سب سے نفع دیتی ہے۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب بلا اترتی ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے اور دونوں قیامت تک لڑتے رہتے ہیں، یعنی دعا بلا کو نہیں اترنے دیتی۔ ارشاد فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات ملے اور تمہارے رزق کو صحیح کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن ہے۔ ذکر دعاؤں سے غافل رہنے والوں کا حل۔ فرمایا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب فرماتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔
بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان مہمات مشاغل سے فارغ ہو کر میری عبادت کرو، یعنی میری یاد کر۔ اگر ایسا کرے گا تو میں تیرے سینہ بے فکری سے بھر دوں گا اور علوم و معرفت سے پر کر دوں گا، غیر سے بے نیاز ہو جائے گا اور بند کر دوں گا راہ فکر و تاج کو، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا اور سب روز مہمات و مشاغل دنیا اور نفس کی اطاعت میں مشغول رہے گا تو میں کھول دوں گا تیرے لیے فکر و تاج، فکر دنیا جس سے تو ہر وقت پریشان رہے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ابھی تک لائک شیئر نہیں کیے ہمارے ویڈیو تو لائک شیئر کر دیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ خدا حافظ۔